الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئكم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، بزرگان اسلام، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 18ویں پارے کی شروع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں مجھے صحیح بولنے کی اور ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کامیاب مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ کون سے مومن؟ جو مومن کامیاب ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح کو پہنچ گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاح کو پہنچ گیا۔ فلاح کے معنی اردو میں کامیابی کے آتے ہیں۔ اردو میں اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس فلاح کا ترجمہ صحیح معنوں میں ادا کر سکے، اس لیے اس کا ترجمہ کامیابی سے کیا جاتا ہے
اس سے بڑا کوئی لفظ اردو میں نہیں ملتا ہے، اس لیے کامیابی کا ترجمہ کیا جاتا ہے فلاح کے معنی کامیابی پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع سے لے کر چند آیتوں میں بھی یہ بیان فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے یہاں بھی چند صفات بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو انہیں دیا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ تمام کتابوں پر جو اتر چکی ہیں، جو اتری ہیں، آسمانی تمام کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر، جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، وہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ گارنٹی لے رہا ہے۔ کون؟ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہ لوگ فلاح پر ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ اسی لیے اذان میں بھی فرمایا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ معلوم ہوا کہ کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے، اس لیے پہلے فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ مومن جو نماز میں خشوع سے پڑھنے والے ہیں۔ نماز کو صرف نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز ادا کر لینا کمال نہیں ہے، جب تک کہ نماز میں خشوع نہ پایا جائے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ کامیاب ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو اپنی نماز کو خشوع سے پڑھنے والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ خشوع کیا ہے؟ دو لفظ آتے ہیں خشوع، خضوع، ایک شین سے ہے، خا شین عین، اور دوسرے خا ضاد عین، خضوع۔ خضوع جس کے معنی ہے جھکا دینے کے، کہ اللہ کے سامنے سارے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ کہ ہر ایک جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے جو جھکا ہوا نہ ہو، سارا جسم جھکا دے، اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ ادب کیا ہے؟ جیسے جیسے نماز کا طریقہ ہے کہ ادب میں کھڑا ہو نیت باندھ کر، تو نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ ہو، سجدے کی جگہ نگاہ پڑی ہو، قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ ہو، سجدے سے آگے نہ جائے، اور رکوع کی حالت میں نگاہ جو ہے پیروں پر ہو، اور
سجدے کی حالت میں نگاہ جو ہے ناک پر ہو، اور قوما بیٹھنے کی حالت میں اتحیات پڑھنے کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ یہ یہاں اپنی گود میں ہونی چاہیے نگاہ۔ اس طرح سے ادب کے ساتھ اگر آدمی نماز پڑھے گا تو وہ خضوع سے پڑھنے والا شمار ہوگا، سنت اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، کہ کھڑا ہو رکوع سے تو سیدھا کھڑا رہے، یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھا جھٹ سے کھڑا ہوا جھٹ سے سجدے میں چلا گیا، ایسے نہیں، اطمینان کے ساتھ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر اطمینان کے ساتھ سجدے میں جائے۔ اب سجدہ جانے کی ترتیب فقہا نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلے گھٹنا زمین پر رکھے، اپنے جسم کو پہلے نہ جھکائے، پہلے جسم کو سیدھا رکھے اور گھٹنا پہلے دونوں زمین پر جانا چاہیے۔ یہ آداب میں سے ہے، پہلے گھٹنا، پھر کیا ہے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر جانا چاہیے، پھر ناک زمین پر جانی چاہیے، لاسٹ میں پیشانی جانی چاہیے۔ فقہا نے فرمایا کہ جو جسم کا حصہ زمین سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ پہلے زمین پر جانا چاہیے، تو گھٹنا سب سے زیادہ زمین سے قریب ہے، پہلے وہ جائے گا، پھر ہاتھ زمین کے زیادہ قریب ہے، پھر ہاتھ رکھا جائے گا، پھر ناک جو ہے زمین کے زیادہ قریب ہے، پھر ناک رکھی جائے گی، اور پھر پیشانی رکھی جائے گی لاسٹ میں۔ تو یہ نماز پڑھنے کا ادب ہے، اس سے خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جب تک خشوع خضوع والی نماز نہیں ہوگی، اللہ فرماتا ہے اس نماز کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی مومنین کامیاب ہیں جو خشوع خضوع سے نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اب سجدہ سے جب اٹھے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر دونوں گھٹنا اٹھائے، پھر سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کر جلدی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آیا، سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ پھر گئے، وہ پھر جیسے پہلی مرتبہ پڑھی تھی دوسری مرتبہ پھر اسی طرح پڑھ کر آئے، پھر سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے جاؤ نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ پھر وہ آدمی گیا، نماز پڑھنے لگا، پھر ویسے ہی پہلے کی طرح نماز پڑھ کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، پھر تم جاؤ، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ 3 مرتبہ ہو گیا تو اس آدمی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز سکھا دیجئے، میری کیا غلطی ہے وہ غلطی بتا دیجئے۔ تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے سے بتایا کہ جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو، اور ہاتھ کو جب اٹھاؤ تو ایسے ہاتھ اٹھاؤ، یہ مرد حضرات کے لیے ہے، مرد لوگ کان کے لو تک یہ انگوٹھا لے جائیں گے، اور یہ انگلیاں جو ہے سیدھی رہیں گی، قبلے کی طرف رہیں گی۔ اس طریقے سے اٹھا کر ہاتھ باندھ لے، ہاتھ باندھے تو یہ تینوں انگلیاں یہ پشت پر رہیں گی ہتھیلی کی،
اور یہ چھوٹی انگلی اور ہاتھ کے انگوٹھے سے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے جو ہے یہ ہلکا بنا لیں گے اور ایسے 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 رکھیں گے، ایسے نمنیت باندھیں گے ناپ کے نیچے مرد کے لیے۔ یہ سنت طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اور جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں اطمینان سے جائیں کہ کمر اور سر دونوں برابر ہو جائیں اور اطمینان سے رکوع کرے۔ رکوع کی تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ، اور 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ 3 مرتبہ سے کم پڑھنا مکروہ ہے۔ 3 مرتبہ سے، اس لیے جب بھی پڑھے 5 مرتبہ پڑھے۔ 3 مرتبہ میں غلطی ہو سکتی، آدمی بھول گیا 2 ہی مرتبہ پڑھا اور رکوع سے اٹھ گیا، سجدے سے اٹھ گیا تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے 5 مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو عظمت والا ہے، سبحان ربی الاعلی، میرے رب کی ذات پاک ہے جو بلند و بالا ہے۔ یہ ہے اس تسبیح کے معنی۔ تو معنی کا دھیان کرتے ہوئے اور اللہ کا دھیان کرتے ہوئے نماز پڑھے۔ بدن میں کوئی حرکت نہ ہو، بدن میں، جس میں بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہیں، دل کہیں ہے اور ہاتھ کہیں جا رہا ہے، کوئی داڑھی کھجوا رہا ہے، کوئی سر کھجوا رہا ہے، کوئی جسم کھجوا رہا ہے، کوئی جو ہے کپڑا جو ہے سیدھا کر رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میری یاد والی نماز پڑھ، ایسی نماز پڑھ کہ میں تجھے یاد آؤں نماز میں، تیرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یاد والی نماز، حرکت والی نماز نہیں، دل کہیں ہو جسم کہیں ہے۔ یہ نماز سے سنت کی برکت، اللہ کی رحمت نہیں اترنے والی ہے، اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں فرض ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن جو نماز کی برکت ہے، جو نماز سے رحمت اترتی ہے، وہ نہیں ملے گی جو صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھ میری یاد والی، کہ میں تجھے یاد آؤں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ہم اتنی مرتبہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر نیت باندھ لیا، اللہ کا نام آیا، اور پھر الحمدللہ پڑھا، اس میں بھی اللہ کا نام آیا، سوئی سورے پڑھا، اس میں بھی اللہ کا نام آیا، رکوع کیا، اس میں بھی اللہ کا نام آیا، سجدہ کیا، سجدے کی تسبیح میں اللہ کا نام آیا، اتحیات پڑھا، درود شریف پڑھا، جو کچھ بھی نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کا نام ہر جگہ آتا ہے، لیکن ہمیں اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ ایسی نماز پڑھو کہ اللہ یاد رہے دل میں، دل اللہ کی طرف متوجہ۔ یہ نماز پڑھنے والے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اپنی نماز کو خشوع سے پڑھنے والے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ خشوع کے معنی اپنے سارے جسم کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، ادب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، سنت اور ادب کی رعایت کرتے ہوئے اپنے جسم کو جھکا دینا، اسے کہتے ہیں خضوع۔ خضوع
اسے خضوع کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے نماز میں کھڑے رہو سکون سے، کوئی حرکت نہ ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، لوگ فرماتے ہیں کہ وہ چھت پر نماز پڑھتے تھے رات میں تو ایسا کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے کوئی لکڑی گاڑ دی گئی ہو، کوئی حرکت نہیں کرتی ہے، ویسے ہی وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو نماز میں فقہا نے بیان فرمایا ہے یہ مسئلہ کہ اگر نماز میں 3 مرتبہ ایک رکن میں قیام میں کھجوایا، 1 مرتبہ ہو گیا پھر کھجلایا، 2 مرتبہ ہو گیا پھر 3 مرتبہ کھجلا دیا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ کوئی کام ایسا کر لیا، کھجلی کر لیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فقہا نے بتایا ہے، فقہا کا مسئلہ ہے، اس کی نماز پھر سے اسے پڑھنا پڑے گا۔ ایسے ہی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے میں اطمینان کے ساتھ جائے۔ بعض لوگ رکوع سے سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، ایسے ہوئے ایسے چلے گئے سجدہ میں، تو ایسی نماز واجب الاعادہ ہے، پھر سے ادا کی جائے گی تو ادا ہوگی جب تک قیام سیدھا نہیں ہوگا، کمر سیدھی نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قوموا للہ قانتین، نماز کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا اول درجے پر کہ کامیاب مومن وہ ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، صرف نماز نہیں، نماز خشوع خضوع سے پڑھنے والا ہو، وہ مومن کامیاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ انصاف قائم کیا، اور ان کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، مسلمانوں کو بہت مال و دولت میں ترقی حاصل ہوئی، ملک جو ہے فتح کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے، اتنا اپنا حساب کرنے والے، وہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے پاس ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن اگر اللہ نے عمر سے پوچھ لیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ عمر تو پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ڈر ان کے دل میں اتنا تھا کہ سب کو راحت اور سکون ان کی خلافت میں ملا، بچوں کے ساتھ بھی انصاف، بوڑھوں کے ساتھ بھی انصاف، عورتوں کے ساتھ بھی انصاف، اپنوں کے ساتھ بھی انصاف، غیروں کے ساتھ بھی انصاف، راحت رسانی کا اتنا خیال کیا لوگوں کو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہر جگہ جہاں جہاں حاکم مقرر تھے، جس ضلع میں، جس شہر میں، جس ملک میں، ہر حاکم کو یہ پیغام لکھ کر دیا، اور اس میں یہ لکھا کہ سن لو میرے نزدیک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام جو ہے وہ اول درجے پر وہ نماز ہے، نماز سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے بڑا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی مخلوق کی خدمت کرنے والے، لیکن جب
ان کا آخری وقت آیا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے آخری وقت میں. نماز کے وقت انہیں جب ہوش میں لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیجئے، تو وہ نماز کے وقت اٹھتے تھے. بے ہوشی کے عالم سے جب اٹھتے تھے تو فرماتے تھے ہاں 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 نماز بہت ضروری ہے، ہاں ہاں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے نماز پڑھو تو اللہ کا دھیان کرتے ہوئے، اللہ کی یاد والی نماز، خضوع والی نماز. خضوع کہتے ہیں اپنے سارے جسم کو جھکا دینا اللہ کے لیے، اور خشوع کہتے ہیں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا. خشوع کہتے ہیں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینا، اللہ سے لو لگا لینا. اللہ کو یاد کرنے والی نماز ہوگی تو وہ خشوع والی نماز ہوگی. اسے کہتے ہیں خشوع خضوع. یہ دو لفظ ہیں، خشوع خضوع. خضوع کہتے ہیں سارے جسموں کو جھکا کر نماز پڑھے، اور خشوع کہتے ہیں دل لگا کر، اللہ سے دل لگا کر نماز پڑھے کہ میں ایسے دربار میں کھڑا ہوں جو سارے حاکموں کا حاکم ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آج معمولی سے حاکم کے سامنے لوگ جاتے ہیں تو موبائل بند کر کے جاتے ہیں، سوئچ آف کر لیتے ہیں، سائلنٹ کر لیتے ہیں، ادب سے رہتے ہیں، کوئی شور و شگافہ نہیں. تو ایسے ہی اللہ کے دربار میں آدمی کھڑا ہو رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ سے لو لگا کر کھڑا ہو، اللہ کو یاد کرنے والی نماز ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو یہ نماز کام کرنے والی ہے. اور یہ مومنین جو ہے کامیاب ہیں. کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ پہلی صفت ہے کامیاب مومن کی. دوسری صفت اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اور جو لغو بات نہیں کرتا ہے، فضول بات نہیں کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، چغلی نہیں کرتا ہے، فضول بکواس نہیں کرتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ لغو بات سے، فضول باتوں سے، بکواس باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، فریب سے یہ اعراض کرنے والا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی یہ بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی ہے جو اپنے نفس کو پاک صاف رکھنے والے ہیں، اپنے دل کو پاک صاف رکھنے والے ہیں. دل میں کسی کا کینہ نہیں ہے، دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، دل میں کسی کی عداوت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون. جو خشوع سے نماز پڑھنے والے ہیں، جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان سب سے تجاوز کر جائے، یعنی نماز پڑھے خشوع والی نہ پڑھے، یا بالکل ہی نہ پڑھے، یا وہ جو ہے
والذین هم عن اللغو معرضون، یا جو ہے لغو بات میں لگا رہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ سرکشی اختیار کرنے والے ہیں، فاولئک العادون۔ آگے اللہ فرماتا ہے کامیاب مومن کی صفات میں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب ہے وہ مومن جو امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی امانت رکھ دی ہے اس میں خیانت کرنے والے نہیں ہے تو یہ لوگ بھی کامیاب ہیں، یہ کامیاب مومن کی صفت ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کیا فرمایا؟ جو امانت کی رعایت کرنے والے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، اور فرمایا وعہدہم، اپنے عہد کی، اپنی قسم کی، عہد کے معنی پختہ ارادہ کسی سے کر لیا ہے، کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اب اس وعدے کو نبھاتے ہیں، تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ کامیاب مومن کی صفتیں ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی تو ہے ہی۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اللہ آگے فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی جو حفاظت کرنے والے ہیں یہ کامیاب مومن کی صفت ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ وارث ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ وارث ہیں، کس بات، کن چیزوں کے وارث ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جنت کی بہت ساری قسمیں ہیں، جنت عدن ہے، جنت ماوا ہے، جنت مقام ہے، جنت الماوا ہے، اور جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، اور جنت الفردوس ہے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ اللہ یہاں خود فرما رہا ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو ادا کرنے والے ہیں وہ کون سی جنت کے وارث ہوں گے؟ اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس، اللہ فرماتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کے وارث ہوں گے۔ کون سی جنت؟ جنت الفردوس۔ الذین یرثون الذین والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ فرماتا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ تو کامیاب مومن بننا ہے تو کیا کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 نماز پڑھنا ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الذین هم علی صلاتهم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز خشوع خضوع والی ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بات، فضول بات، غیبت، جھوٹ، چگلی، ان تمام چیزوں سے اعراض کرنے والا ہو۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، ناجائز نہ استعمال کرے، تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کامیاب مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صفتوں پر اور سنت کے مطابق
خشوع و خضوع کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔